آج کا دن 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور جیسا کہ سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کی طرف آپ کی نسبت ہوتی ہے، اور ہسٹری تاریخ لکھنے والوں کا یہی کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے، جبکہ حدیث نقل کرنے والے جو لوگ ہیں محدثین، ان کے نزدیک آپ کی پیدائش کا جو وقت ہے اور جو تاریخ ہے وہ 8 ربیع الاول ہے۔ پیر کے دن آپ دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، قرآن کریم کے کئی مقامات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے، جس کا ذکر ایک قرآن کریم کی آیت سے صاف واضح ہوتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ الی آخر الآیہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے ان پر تلاوت کرتے ہیں، اور ان کو پاک صاف کرتے ہیں گناہوں سے بھی، اور جو روحانی گندگی ہے ان سے بھی، اور ظاہری ناپاکی جو گندگی ہے ان سے بھی پاک صاف کرتے ہیں، اور کتاب اور حکمت سکھلاتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ نے امت کو بڑے بہترین اخلاق سکھلائے ہیں۔ حدیث پاک اس سے لبریز اور بھری ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے تھے۔ اگر غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات میں یہ سب باتیں ملتی ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ کہیں حدیث میں آتا ہے، سلمن قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ پیغمبر میسنجر آف گاڈ کا یہ ایک طریقے سے، یعنی کہ پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ بھی ہے، جو تم سے رشتہ توڑے تم ان سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہ کرو۔ یہ بھی ایک پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کی تعلیم میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کو 5 کلمات سکھلائے، ان میں سے ایک کلمہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو تم کامل مومن بن جاؤ گے، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ تم اپنے دوسروں کے لیے بھی، اپنے غیر کے لیے بھی پسند کرو تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ تو یہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے الطہور شطر الایمان، پاکی کو آدھا ایمان بتلایا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ میسج بھی ملتا ہے کہ ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے، اور پاکی کا اور صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے، چاہے وہ گھر کی پاکی صفائی ہو، یا مسجد کی ہو، یا سوسائٹی کی ہو، یا محلے کی ہو۔ اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ کی تعلیم میں ایک چیز یہ بھی ہے۔ مطلب جس طریقے سے لوگ آج اس کا زندگی مانا جاتا ہے، اس میں نہ کس چیز سے جو ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو یہ میسج ہمیں تمام مسلمان بھائیوں کو سمجھنا بھی چاہیے کہ ہمارے آقا کی جو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی وہ نماز میں ہے، تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آقا کے فرمان نہیں ہے، الصلاۃ عماد الدین، کی نماز دین کا ستون ہے۔ تو اسی طرح سے ہے وہ نماز ہے، اور نماز بڑی محتم بالشان عبادت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں، جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، آپ اپنے حجرے سے مسجد نبوی میں 2 صحابہ کے کندھوں پر لگ کر کے آ رہے تھے، اور جس طرح سے کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ زمین پر لگ رہے تھے۔ اس سے اہتمام سمجھ میں آتا ہے کہ آقا کی جو ٹھنڈک ہے اور جو پیغام ہے وہ نماز کا ہے۔ بلکہ ایک چیز اور ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں پڑوسیوں کے لیے، اور وہ لوگ جو ہمارے پڑوسی نہیں ہیں، دور کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے بھی بڑے اچھے سلوک کا اور حسن سلوک کا ہمیں پیغام دیا گیا ہے۔ آپ ہی کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ، وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے، آپ ان کی بیمار پرسی کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ یہودیوں کے گھر میں بھی، یہودی کے گھر میں بھی بعض مرتبہ آپ کا جانا اس طرح سے کہ بیمار پرسی کے لیے ثابت ہے۔ تو
اللہ کے نبی کے اخلاق جو ہیں وہ کریمانہ اخلاق ہیں. ہم لوگوں کو بھی اس سے سبق اور میسج لینا چاہیے کہ حقیقت میں ہم نبی کی پیروی کرنے والے اور نبی کے متبعین اس وقت بنیں گے جب ہم ہماری زندگی کے اندر آقا کی سنتیں اور آپ کے اخلاق اور آپ کا طریقہ ہماری زندگی میں ہوگا. اور اللہ پاک نے بھی اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ اعلان کرایا ہے سورہ آل عمران کے اندر، قُلْ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے پیغمبر یہ کہہ دیجئے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کی طرف نسبت کر کے یہ حکم ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. تو ہمارے لیے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم پہلے سمجھیں کہ ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں ہی نجات ہے. اس کے خلاف جو ہے ہم وہ چیز جو قرآن اور حدیث سے بالکل بھی میش نہیں کھاتی ہے اور جو بالکل بھی اس سے نہیں ہے، تو ہم اس سے ایسی چیزوں سے ہم دور رہیں. بس یہی میسج دینا تھا کہ اللہ کے نبی کے جو اخلاق ہیں ان اخلاق کو ہم اپنائیں اور پڑھیں اور سمجھیں اور اس کی تعلیم بھی دیں.